أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین محترم، اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور امام کائنات، رحمت کائنات، امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد سورہ یاسین کی آیت نمبر 40 سے 45 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ گزشتہ جمعات مبارکہ میں سورہ یاسین کا تسلسل کے ساتھ تفسیر اور معنی اور مفہوم خطبات جمعہ میں جاری ہے۔ بیان ہے اللہ پاک کی توحید کے دلائل کا اور اس کی توحید کی نشانیوں میں سے مختلف نشانیوں کا، جن میں سے کچھ نشانیوں کا بیان گزشتہ جمعہ میں ہوا اور انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی وَآیَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایک نشانی لوگوں کے لیے یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کی اولادوں کو بھری ہوئی کشتی کے اندر سوار کیا۔ نعمت بھی ہے اور نشانی بھی ہے کہ کشتی لوگوں کے ساتھ بھری ہوئی بحری جہاز، سامان کا بھرا ہوا، مسافروں کا بھرا ہوا، اور پانی کی موجوں میں، لہروں میں تیرتا ہوا دوسرے کنارے پر پہنچ جائے، تو یہ بھی اللہ کی توحید کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ وہ اس لیے کہ اس بھری ہوئی لوگوں کے ساتھ، سامان کے ساتھ بھری ہوئی کشتی کو پانی کے اوپر ٹھہرانے والا ایک اللہ ہے۔ اگر اللہ پاک اس کو قائم نہ رکھے
تو وہ کبھی سواریاں اور مسافر منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے۔ پھر دوسری نشانی کہ پانی کی موجوں میں، لہروں میں اور گہرے سمندروں میں اور اس سمندر کے اندر اٹھنے والے طوفانوں میں سارے خطرات کے باوجود اس کشتی کو چلانے والا پانی کے اوپر، اور وہ بھی صحیح سمت میں، اللہ کے علاوہ یہ کسی کا اختیار نہیں۔ جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اس کی دعا بھی نوح علیہ السلام کو اللہ پاک نے سکھائی، اور انہوں نے اپنے ساتھیوں کو بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، کہ اللہ کے نام کے ساتھ اس کا چلنا ہے، اللہ کے نام کے ساتھ اس کا ٹھہرنا ہے، بے شک میرا رب بڑا غفور اور رحیم ہے۔ اور اس کے علاوہ باقی جو سواریاں ہیں، ہر سواری پر بیٹھتے ہوئے جو دعا سکھائی گئی ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، یہ قرآن کی دعا ہے کہ وہ ذات پاک ہے جس نے ان سواریوں کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، تابع کر دیا، اور ہم ان کو اپنے کنٹرول میں کر نہیں سکتے اگر اللہ پاک ان کو سیدھا نہ رکھے۔ ہم ان کو چلا نہیں سکتے اگر اللہ پاک ان کو نہ چلائے، ہم ان کو منزل مقصود تک پہنچا نہیں سکتے اگر اللہ پاک ان کو نہ پہنچائے۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، ہم بھی اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ایک منزل اس سواری کی ہوتی ہے جس پر ہم سفر کرتے ہیں، اور ایک منزل ہماری اپنی ہے، اور وہ منزل الی ربنا لمنقلبون، اپنے رب کی طرف واپس لوٹنا ہے، اس سے ملاقات کرنی ہے، یہ ہماری آخری منزل۔ تو ان سواریوں اور خصوصاً کشتیوں کو پانی میں چلانا، لوگوں مسافروں کے ساتھ بھر کر منزل مقصود تک پہنچانا، یہ اختیار صرف اللہ کا ہے۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ، فرمایا اگر ہم اس کو غرق کرنا چاہیں، فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، تو پھر تمہارا کوئی فریاد رسی کرنے والا کوئی نہ ہو، اور وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، تمہیں غرق ہونے سے بچانے والا بھی کوئی نہ ہو۔ اور خبریں آتی ہیں جہازوں کے غرق ہونے کی، ہوائی جہازوں کے گر جانے کی، اور گاڑیوں کے جل جانے کی، سواریوں کے تباہ ہو جانے کی خبریں آئے دن ہم سنتے اور دیکھتے ہیں۔ یہ اللہ پاک لوگوں کو بتاتے ہیں کہ روٹین میں نہیں ایسے ہوتا، کبھی کبھار اس لیے اللہ پاک یہ نشانی دکھاتے ہیں کہ لوگ اصلاح بھی کریں، توبہ مانگیں۔
اور اس ایک اللہ کی توحید پر اپنا ایمان پختہ کر لیں کہ جس کو اللہ ڈبونے پہ آ جائے دنیا کی کوئی طاقت اسے بچا نہیں سکتی۔ اللہ پاک نے اس آیت میں بھری ہوئی کشتی کا ذکر کیا کہ ہم نے ان کی اولادوں کو بھری ہوئی کشتیوں میں سوار کیا، اور یہ بھری ہوئی کشتی سیدنا نوح علیہ السلام کی، جس میں ان کے ایمان والے ساتھی بھی تھے اور ہر چیز کا جوڑا جوڑا بھی اس میں تھا، جانوروں کے ساتھ انسانوں کے ساتھ نوح علیہ السلام کی کشتی بھری ہوئی تھی، اور اس کو چلانے والا اللہ پاک۔ اب نوح علیہ السلام اگر قادر ہوتے تو ان کا بیٹا ان کے سامنے غرق ہو رہا تھا، مگر بیٹے کو بچا نہیں سکے، کشتی میں بٹھا نہیں سکے، اور دوسری طرف اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں بیٹھ بھی گئے، کشتی چل بھی پڑی، مگر سارا کچھ انتظام کرنے کے باوجود کنارے پر نہیں پہنچ پائے، بلکہ منزل پر پہنچنے کے بجائے اللہ پاک نے مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دی۔ اب وہاں جب پہنچ گئے تو وہاں جا کر بھی اپنے رب کو بھولے نہیں، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو یاد نہیں کیا، اپنی زبان سے کلمات جو پڑھے اللہ نے وہ کلمات قرآن میں نازل فرمائے۔ فرمایا وَظَنُّونَ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، کہ اس مچھلی والے نبی نے یہ سمجھا تھا کہ میں خود پہنچ جاؤں گا کنارے پر، مگر اختیار نہیں تھا، تو مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اور وہاں جا کر اپنے رب کو پکارا، وَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ مچھلی کے پیٹ میں جا کر یونس علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا کہ اے اللہ، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ الہ الا انت، صرف تو ہے، خشکی میں بھی تو ہے، ہوا میں بھی تو ہے، پانی کے اوپر بھی تو ہے، اور پانی کی تہوں کے نیچے مچھلی کے پیٹ میں آ گیا ہوں تو یہاں بھی تو ہے، اللہ الہ الا انت سبحانک، اور تو پاک ہے ساری کمزوریوں سے، سارے شریکوں سے، ساری کمی اور کوتاہیوں سے، ہر قسم کے عیب سے تو پاک ہے۔ غلطی میری ہے کہ میں اجازت کے بغیر آیا تھا، انی کنت من الظالمین، میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے۔ تو اللہ کوئی علاوہ کوئی فریاد رسی کرنے والا نہیں تھا۔ وَإِن نَّشَاءْ نُغْرِقْهُمْ، فرمایا کہ اگر ہم تمہیں غرق کرنے پر آ جائیں، فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، کوئی تمہارا فریاد رسی کرنے والا نہیں ہوگا، وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، اور کوئی تمہیں بچانے والا بھی نہیں ہوگا۔ تو پھر یہ قوال جو لوگوں کا عقیدہ خراب کرتے ہیں اور شرک بکتے ہیں قوالی کے اندر کہ لے یارویں آلے دا نا تے ڈبی ہوئی تار جائیں،
یہ ایک شرکیہ جملہ ہے کہ جس کو اللہ ڈوب دے اس کو 11ویں والا جو ہے وہ تارے گا۔ کس قدر اللہ کا غصہ ہے ایسے شخص پر جس نے اللہ کی توحید کو سمجھا نہیں۔ سورہ یاسین میں اللہ پاک نے اس کی وضاحت فرمائی کہ جس کو اللہ پاک ڈبو دے کوئی تارنے والا نہیں، جس کو اللہ پاک پکڑ لے کوئی بچانے والا نہیں، اور جو اللہ کی گرفت میں آ جائے اس کو کوئی چھڑانے والا نہیں۔ اگر ایسی بات ہوتی تو سیدنا یونس علیہ السلام کبھی مچھلی کے پیٹ میں نہ جاتے، سیدنا نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو اپنے سامنے غرق نہ ہونے دیتے۔ فرمایا الا رحمتا منا ومتاعا الی حین، اگر تم کنارے پر پہنچتے ہو، منزل پر پہنچتے ہو تو یہ ہماری رحمت ہے۔ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی سواری اپنی منزل پہ نہیں پہنچ سکتی۔ اور لوگوں نے جو عقیدہ بنایا ہے کہ فلاں بزرگ بڑا پہنچا ہوا ہے، اس کا مرید جہاں بھی پکارے وہ پہنچ جاتے، اور پھر جھوٹی کہانیاں کہ پیر صاحب مجلس سے غائب ہو گئے، تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے تو دیکھا کہ سارا جسم گیلا، کپڑے گیلے، کندھا چھلا ہوا۔ مریدوں نے پوچھا پیر صاحب ہم پریشان ہو گئے، آپ کہاں غائب ہو گئے؟ تو کہنے لگے میرا فلاں مرید اس کی کشتی غرق ہو رہی تھی، میں نے جا کر اس کو کندھا دیا اور کنارے پر پہنچایا۔ اگر ہم قرآن کو پڑھیں سمجھیں تو یہ ساری جھوٹی باتیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، کوئی ان کو مان نہیں سکتا ہے۔ صحابی رسول حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کا بیٹا ہے، مسلمان ہو گیا، اور اس کے اسلام قبول کرنے کا سبب یہ بنا کہ جب مکہ فتح ہوا تو مکہ سے بھاگا، سمندر کے کنارے پہنچا، کشتی میں بیٹھ گیا کہ میں دوسرے کنارے پہنچ جاؤں، مسلمان مجھے گرفتار نہ کریں، میں نے ان کا نقصان کیا ہے، میری جان بچ جائے۔ اب کشتی پہ سفر جاری ہے تو طوفان میں جب کشتی پھنس گئی، غرق ہونے لگی، تو کشتی کے ملاح نے، ڈرائیور نے کہا کہ اب بھائی ایک اللہ کو پکارنا ہے، کسی اور کی مدد، کسی کی فریاد اور کسی کی مدد کی التجا یہاں اب مت کرنا۔ بیٹھنے والے سارے کافر اور مشرک، مگر جب موت سامنے نظر آئی تو ایک اللہ کو پکارنے کا اعلان ہوتا ہے کہ اب فقط ایک اللہ کو پکار۔ کیا ثابت ہوا کہ آج کا ایک مسلمان جو مصیبت پر یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا غوث پاک المدد کے نعرے لگا رہے، اور مرتے وقت بھی ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اب تو ہم ایک اللہ کی مدد کا اعلان کر دیں۔ وہ کافر کتنے گئے گزرے تھے، مگر موت کے وقت سمجھتے تھے کہ اب اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں۔ تو اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ ہمارا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی جھگڑا تھا کہ وہ کہتا ہے مدد ایک اللہ کرتا ہے، فریاد رسی ایک اللہ کرتا ہے، حاجت روا ایک اللہ ہے، مشکل کشا ایک اللہ ہے، ہم کہتے ہیں نہیں،
یہی جھگڑا تھا، ہم لڑتے لڑتے یہاں تک پہنچے، آج مکہ فتح ہو گیا، میں بھاگ رہا ہوں۔ اگر ایک اللہ کو پکارنا ہے تو پھر کیا ضرورت ہے؟ سمجھ آ گئی، اپنے دل میں یہ دعا کی کہ اے اللہ، آج تو نے اگر اس کشتی کو غرق ہونے سے بچا لیا تو میں تیرے نبی کی بات مان لوں گا، تیری توحید کی مجھے سمجھ آ گئی، اس نبی کا کلمہ پڑھ لوں گا، اسلام قبول کر لوں گا۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کا سبب یہی واقعہ بنا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِن نَشَاءْ نُغْرِقْهُمْ، اگر ہم تمہیں غرق کرنے پہ آ جائیں، فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، تو پھر تمہاری فریاد رسی کرنے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ یہ سورہ یاسین۔ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، اور تمہیں کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوگا۔ یہ نعت خواں جھوٹ بولتا ہے جو کہتا ہے کہ خدا کا پکڑا چھڑائے محمد، اور محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، یہ جھوٹ ہے۔ بھائی جس کو اللہ پکڑ لے، کون ہے اس کو چھڑا سکے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری زندگی اسی بات پر صرف کر دی کہ میں اپنی امت کو جہنم کی آگ سے بچا لوں، آگ سے چھڑا لوں، مگر چھڑا نہیں پائے۔ اپنے قریبی رشتہ داروں کو چھڑا نہیں پائے، اپنے چچا ابو طالب کو جو ساری زندگی خیر خواہی کرتا رہا، اس کو کلمہ پڑھا نہیں سکے۔ یہ مثالیں اللہ پاک نے دیں۔ فرمایا وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، فرمایا کہ جب بھی ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ان کے پاس آتی ہے تو یہ اس سے اعراض کرتے ہیں، منہ پھیرتے ہیں، مانتے نہیں۔ فرمایا نہ مانو، ایک وقت آئے گا پھر تمہیں ماننا پڑے گا، اور وہ وقت بڑا قریب ہے۔ سورہ یاسین میں اللہ پاک نے اس وقت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ فرمایا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ تم کہتے ہو قیامت آنے والی ہے، وہ قیامت کب آئے گی؟ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی لوگوں نے سوال کیا، کافروں نے بھی کیا اور ایمان والوں نے بھی کیا۔ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے پوچھا ما عادت لہا، تم نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ پوچھتے ہو قیامت کا تیاری کیا ہے؟ اس نے کہا میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، بس یہی میری تیاری ہے۔ اور ان کا دعویٰ صرف زبان کا نہیں تھا کہ جیسے آج ہمارے بعض مسلمانوں کا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں، بات ماننی نہیں، نبی کا طریقہ، نبی کا حکم، نبی کی سنت اس کو نہیں اپنانا، بس میں عاشق رسول۔ یہ جھوٹا دعویٰ اللہ کو قبول نہیں۔ مگر اس صحابی نے کہا میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، اور پھر محبت کا حق ادا کیا، اس کا پہرا دیا۔ پہرے کی ایک مثال، ایسے خطبہ جمعہ ہو رہا تھا، کچھ لوگ اندر آ رہے تھے، کچھ کھڑے تھے، کچھ بیٹھے تھے، تو نبی پاک نے فوراً کھڑے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر کہا لوگوں بیٹھ جاؤ۔ اب ایک صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قدم دہلیز کے اندر اور دوسرا باہر دہلیز کے اندر ہی بیٹھ گئے۔ محبت تو انہوں نے کی ہے نا۔ نبی پاک کی کچھ دیر بعد نظر پڑی، فرمایا عبداللہ دروازے میں بیٹھ گئے ہو؟
کہا اللہ کے رسول آپ نے کہا بیٹھ جاؤ تو میں آگے کیسے قدم اٹھا سکتا تھا؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہو، المرء مع من احبا، آدمی دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ اس کو مبارک دے دی، بشارت دے دی کہ یہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے کرنے والا یقیناً اس کی تیاری ہے۔ مگر آج ہم دیکھیں کہ ہماری کیا تیاری ہے۔ ایک کافر نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سائل نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا مل مسئول عالم من السائل، کہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ کیا مطلب؟ کہ تم مجھ سے پوچھتے ہو، اگر تمہیں قیامت کا علم نہیں تو مجھے بھی علم نہیں، میں بھی نہیں جانتا۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ کچھ قیامت کی نشانیاں بتائی ہیں اور فرمایا کہ اس میں کچھ نشانیاں بڑی ہیں اور کچھ چھوٹی ہیں۔ چھوٹی نشانیاں تو آج تقریباً پوری ہو چکی ہیں۔ والدین کی نافرمانی عام ہے، قیامت کی نشانی ہے، پوری ہو چکی ہے۔ گانا بجانا، ناچ ڈانس، یہ عام ہو جائے گا، عام ہو چکا ہے، یہ نشانی پوری ہو چکی ہے۔ اسی طرح سود کھانا اور کھلانا، سودی کاروبار کرنا عام ہو جائے گا، عام ہو چکا ہے، یہ نشانی پوری ہو چکی ہے۔ شراب نشہ آور چیزیں عام ہو جائیں گی اور ہو چکی ہیں، یہ نشانی پوری ہو چکی ہے۔ یہ چھوٹی نشانی ہے۔ اور علم اٹھ جائے گا، گمراہی اور جہالت اور بے دینی عام ہو جائے گی، وہ ہو چکی ہے، نشانی پوری ہو چکی ہے۔ مگر کچھ بڑی نشانیاں بھی ہیں، اور ان بڑی نشانیوں میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تفصیل سے پھر کبھی بیان کریں گے۔ یہ دجال کا آنا اور قتل و غارت اور جنگیں، پھر خاص کر یہ شام کا علاقہ، فلسطین کا، دمشق کا، یمن کا، ان علاقوں سے جنگوں کا آغاز، یہ سلسلہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ جنگ اب صرف فلسطین تک ٹھہری نہیں بلکہ بڑھتی جا رہی ہے، ادھر سے عراق تک، ادھر سے شام تک، ادھر سے یمن تک، اور یہ صلیبی اور پھر ساتھ اسرائیلی، یہودی، پھر ان کا بڑا دجال، اس کا ظہور، یہ اس کی طرف سلسلہ چلتا نظر آ رہا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو موت ہے یہ قیامت کا آغاز ہے، کہ جس شخص کی موت آ گئی سمجھو اس کی قیامت شروع ہوگی۔ اور موت کا تو کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ کسی وقت بھی آ سکتی ہے، لہذا کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ قیامت دور ہے۔ فرمایا کہ یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، ما ینظرون الا صیحۃ واحدہ۔ فرمایا کہ یہ لوگ انتظار میں ہیں کہ وہ گرجدار اور وہ قیامت کا بڑا دھماکہ کب ہوگا۔ صیحۃ واحدہ، ایک چنگاڑ، ایک چیخ، ایک گرجدار آواز ہوگی، تاخذہم، ان کو پکڑ لے گی، وہم یخصمون، اور یہ لوگ آپس کے اندر جھگڑ رہے ہوں گے۔ یہ اشارہ ہے قیامت کے اچانک آنے کا، سورہ یاسین میں اس کا بیان ہے۔
اور صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اتنی اچانک آئے گی کہ کپڑا بیچنے والا دکاندار پھیلا کے بیٹھا ہوئے، خریدنے والا اس کو چیک کر رہا ہے۔ اچانک قیامت واقع ہوگی تو ان کو کپڑا لپیٹنے کی فرصت نہیں ملے کہ اپنی دکان کو بند کر لیں، کپڑا لپیٹ لیں، ایسا ممکن نہیں۔ فرمایا کہ آدمی اپنی اونٹنی کا دودھ نکال لے گا اور برتن دودھ کا ہاتھ میں ہے، ابھی منہ کے قریب کرے گا تو قیامت واقع ہو جائے گی۔ اس دودھ کے برتن کا ایک گھونٹ پی نہیں سکے گا۔ قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں وما امر الساعۃ الا کلمح البصر، کہ قیامت واقع ہو جائے گی ایک آنکھ کے جھپکنے کی دیر میں۔ اور یہی بات اللہ پاک کے آیت میں فرماتے ہیں ما ینظرون الا صیحۃ واحدہ، نہیں یہ انتظار کر رہے مگر ایک دھماکے کا، وہ قیامت کا ہے۔ تاخذہم، ان کو پکڑ لے گا، وہم یخصمون، یہ آپس میں جھگڑے کر رہے ہو، کوئی سودے کی خریداری میں جھگڑتا ہے، کوئی سیاست کے معاملات میں جھگڑتا ہے۔ آج پاکستان کے عوام کا اور حکمرانوں کا حال یہ ہے کہ کرسی کے لیے، اقتدار کے لیے آپس میں جھگڑے کر رہے ہیں۔ ہر ایک اس چکر میں ہے کہ کرسی مجھے مل جائے، میں پاکستان کا وزیر اعظم بن جاؤں، میں صدر پاکستان بن جاؤں، اقتدار کا جھگڑا ہے۔ یہ جھگڑ کے پاگل ہو چکے ہیں، مگر ان کو پتہ نہیں کہ یہ کرسی وفا تو نہیں کرنے والی، کہیں آئے اور گئے، یہ تو ایک عارضی چمک ہے، ایک دمک ہے، ایک لمحے میں چلی جائے، مگر یہ چیز باقی رہنے والی ہے، اور یہ دنیا فانی ختم ہونے کے بعد آخرت والی زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی، اس کی تیاری کون کرتا ہے؟ آج میرے بھائیوں، ایک طرف فلسطین کے مسلمان ہیں جن پر صبح و شام بم گرا کر ان کو صفحہ ہستی سے مٹایا جا رہا ہے، کوئی ہے ان کو یاد کرنے والا، ان کی فریاد رسی کرنے والا، ان کو دعاؤں میں یاد رکھنے والا، ان کی مدد کرنے والا؟ یہ تو اقتدار کے بھوکے لوگ ہیں، انہوں نے ان کی کیا مدد کرنی ہے؟ محترم بھائیوں، ہر جمعے میں قرآن مجید کی ہر سورت اور سورت کی ہر آیت ہمیں جھنجھوڑتی ہے، اصلاح کی طرف دعوت دیتی ہے کہ ہم دنیا میں کر کیا رہے ہیں اور کرنے کیا آئے ہیں۔ دنیا میں کرنے کیا آئے ہیں؟ آخرت کی تیاری، ایک اللہ کی عبادت اور آخرت کی فکر، ورنہ اگر دنیا کمانے کی بات ہوتی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار دیا اللہ پاک نے، آپ چاہیں تو میں آپ کو دنیا کا بادشاہ بنا دوں، ان پہاڑوں کو سونے کا بنا دوں اور دنیا کی ریل پیل کر دوں، اور اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کو ایک عاجز مسکین اپنا نبی اور بندہ اور غلام بنا دوں۔ تو آپ نے بادشاہت نہیں مانگی، دنیا کی ریل پیل نہیں مانگی، یہ بینک بیلنس نہیں مانگا، بلکہ آخرت مانگی جو کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ اور آج کے جمعہ کا یہی پیغام ہے کہ ہم جس قدر دنیا کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، کم از کم اس میں سے 10واں حصہ بھی ہم کچھ آخرت کی تیاری کریں، قرآن کو پڑھیں اور سمجھیں، مسجد میں آئیں، نماز کا اہتمام کریں، اللہ کے دیے ہوئے مال کو اس کی راہ میں خرچ کریں، اور اگر کوئی غریب مسکین ہمارا رشتہ دار ہو تو اس کی مدد کریں، اور معاشرے میں رہنے والے ان گرے ہوئے افراد کا سہارا بنیں، اور یقیناً
نیک اعمال میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے لیے دنیا میں خوشی کا باعث ہیں اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہیں۔ اللہ پاک ہمیں سن کر سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہمارا سولر کا پروگرام تکمیل کی طرف جاری ہے الحمدللہ۔ اس کی پینل کی جو پلیٹیں ہیں سولر کی وہ آ چکی ہیں اور انورٹر بھی آ چکا ہے۔ فٹنگ کے سامان کی بھی ایک بھائی نے ذمہ داری لے لی ہے۔ آخری ایٹم ہے، اس کے لیے گرین میٹر کی تیاری ہے، تو اس میں آج ہم نے اپنا حصہ جمع کروانا ہے۔ تو تسلسل کے ساتھ اپیل میں اس حق میں تو نہیں ہوتا، لیکن چونکہ ابھی کام مکمل نہیں تھا تو آپ کو یہ یاد دہانی ہے، اور یاد دہانی صرف ان بھائیوں کے لیے ہوتی ہے جو صاحب حیثیت ہیں، جو بیچارے پہلے ہی اپنا گزارا کر رہے ہیں، ان کو ہم تکلیف نہیں دیتے، اور اگر وہ اپنی خوشی سے کرتے ہیں تو یہ اللہ کا انعام ہے کہ صدقہ اگر ایک کھجور کا ٹکڑا، یا صدقے کی ایک مثال ہے، مسجد میں صدقہ تو نہیں لگتا، تو فرمایا کہ ایک کھجور کا ٹکڑا بھی تم دیتے ہو تو قیامت کے دن اس کی بھی قدر کی جائے گی، اور قدر اتنی ہے کہ نبی پاک نے مثال دے کر سمجھایا کہ ایک کھجور جو اللہ کی راہ میں دی ہے، اس کو اللہ پاک اتنا بڑھائیں گے، بڑھتے بڑھتے ایک پہاڑ کے برابر وہ کھجور ہو جائے گی نیکیوں کے پلڑا میں۔ تو یہ کم سے کم، اس سے زیادہ اللہ پاک نے جتنا ہمیں نوازا ہے اتنا ہم اپنی خوشی سے اس کار خیر میں حصہ ڈالیں گے تو انشاءاللہ یہ کام جلدی مکمل ہوگا۔ تو کوشش کیجئے کہ آج بھی اور آئندہ جمعہ تک یہ کام انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا۔ پہلا بھی ہو گیا ہے، تو یہ معاملات ہماری زندگی میں ایسے چلتے جاتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے ہماری زندگی کا اختتام ہو جاتا ہے، اور بڑی بڑی لمبی جاگیریں اور بینک بیلنس سب کچھ وہ بعد والوں کا ہوتا ہے، وہ پھر ہمارا نہیں، وہ بعد والوں کا۔ ہمارا وہ ہے جو ہم نے اپنے ہاتھ سے دیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں خوش دلی سے اپنے ہاتھ سے خود خرچ کرنے کی، نیک اعمال میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔